وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین و ناظرین، ماہ مبارک رمضان سن 1441 ہجری ہمارے درمیان سے گزر گیا اور آج شوال مکرم کی پہلی تاریخ ہو گئی. یقیناً ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں عبادات کی، اعمال انجام دیے، روزے رکھے، خیرات کیا. ان سب کے باوجود بھی انسان کا مطمئن ہو جانا قطعاً بندگی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ کر چکے. خدا کے محضر میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ شرف قبولیت پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. حقیقت یہاں بھی یہ ہے کہ خدا کی بیش بہا نعمتیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، مگر اس کے مطابق ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور نہ کر سکتے ہیں. جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں کووڈ-19 کے تحت، کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ تقریباً آپ سب کے علم میں ہے کہ دنیا اس وبا سے دوچار ہے. ویسے ہی ہمارا وطن عزیز بھی اس وائرس کے چلتے ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مومنین کرام کسی بھی طریقے کا جماوڑا نہ کریں. مساجد میں یا کسی بھی جگہوں پر، چاہے امام بارگاہ ہو یا کوئی کمیونٹی سینٹر ہو، وہاں پہ کوئی بھی جماوڑا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا جماوڑا یہ اس مرض کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور خدا نہ کرے کہ ہمارے وجہ سے کبھی عالم انسانیت کا کوئی نقصان ہو. سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں، آپ حضرات اس پر پوری طریقے سے عمل کریں، کیونکہ یہ دنیا، اس میں پروردگار عالم نے بے شمار قوانین پنہا کیے ہیں. انہی قوانین میں ایک بنیادی قانون سبب اور مسبب کا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے. لہذا احتیاط کا راستہ اپنا لینا ہی خیرت مندی. اس بات کا خیال تھا کہ مومنین کرام ان کو صعوبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عید کے دن، لہذا جوانوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ التجا کی کہ عید کے دن چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکتی، لہذا آپ ایک وقت میں آ کر کے ایسا کچھ آسان طریقہ بتائیے کہ لوگ اپنے گھر پہ رہ کر ہی عبادات انجام دے سکیں. آج کے دن کی جو مخصوص اعمال ہیں، آج کے دن کے یا نماز ہے، جو بھی ہے، اسے مومنین بآسانی ادا کر سکیں. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میں آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ آج کی نماز آپ اپنے گھروں پہ کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہ جو نماز عید الفطر ہم پڑھتے ہیں، یعنی پہلی شوال کی نماز،
یا نماز عید الفطر جسے آتی ہے۔ یہ زمانے حضور میں، یعنی جب امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے گا، اس زمانے میں یہ نماز واجب عینی ہو جائے گی۔ لیکن جب تک آپ غیبت میں ہیں یہ نماز مستحب ہے۔ مستحب جس کو آپ اپنی زبان میں سنت کہتے ہیں، یعنی جس کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے اور چھوڑ دینے میں کوئی عذاب یا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جو اب نماز پڑھیں گے اس میں نیت آپ صرف یہی کریں گے کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، یعنی مستحب سنت جس کو آپ بولتے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ جب یہ نماز مستحب ہے تو یہ نماز زمانہ غیبت میں، یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، فرادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں 2 خطبے بھی ہوتے ہیں، مگر جب انسان فرادہ انڈیویجول پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں 2 خطبے نہیں ہوتے۔ نیت پھر میں ایک بات بتا دے رہا ہوں، نماز عید الفطر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ دیکھیے ایک تو اس کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ ہے، اس میں آپ کو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو طولانی ہے، یعنی جو خاص قنوت وارد ہے، جو آپ قنوت پڑھتے ہیں اس میں آج کی جو نماز پڑھیں گے آپ عید الفطر کی، اس میں قنوت میں خاص طور سے ایک دعا وارد ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مخصوص سوریں، لیکن یاد رکھیں یعنی اگر آپ قنوت میں اس دعا کو پڑھیں گے جو خاص طور سے آج کے دن کے لیے وارد ہے، یا آپ ان سوروں کو پڑھیں گے جس کو خاص طور سے آج پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ کیفیت اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ انسان نیت کر کے، اذان و اقامت اس میں نہیں ہے، بغیر اذان و اقامت کے کھڑے ہو جائیے، یعنی باوضو باطہارت جیسے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جائیے قبلہ رخ، اور کھڑے ہونے کے بعد بس آپ کو ڈائریکٹ نماز شروع کرنی ہے بغیر اذان و اقامت۔ اللہ اکبر کہا، تکبیرۃ الاحرام کہا، سورہ حمد پڑھا، سورہ حمد کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ اعلیٰ پڑھیں، یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جو کہ 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سورے کو پڑھنے کے بعد 5 قنوت پڑھے جاتے ہیں، یہ کے بعد دیگر، یعنی کنٹینیو، ایک قنوت، پھر اس کے بعد دوسرا قنوت، پھر اس کے بعد تیسرا قنوت، پھر اس کے بعد چوتھا قنوت، پھر اس کے بعد 5واں قنوت۔ ان 5 قنوت میں ایک خاص دعا ہے جو وارد ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمۃ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، وصلی علی محمد وآل محمد، وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد، وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد، صلواتک علیہ وعلیہم، اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ یہ قنوت جو ہے وہ وارد ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اعلیٰ پڑھنے کے بعد 5 قنوت پڑھنا ہے اور 5 میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں جب، اور پھر اس کے بعد صبح کے طریقے سے رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اور پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے صبح کی نماز کے طریقے۔ پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ حمد پڑھنا ہے، اور سورہ حمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں گے۔ سورہ شمس پڑھنے کے بعد اب کی بار یعنی دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھیں گے، اور وہی دعا جو میں نے بتائی اس کو پڑھیں گے۔ جن کو نہ یاد ہو، اگر وہ کوئی بھی سبیل فراہم کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنا اگر انتظام کر سکتے ہوں، اس طرح کہ ایک پرچے پہ مان لیجیے دعا لکھی ہوئی ہے تو پرچے پہ بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کتاب سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ نماز کی صورت بگڑنے نہ پائے۔
یعنی یہ نہ ہو کہ کتاب کھولنے کے چکر میں آدمی پیچھے مڑا جا رہا ہے کتاب اٹھانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے قبلہ کا جو رخ ہے وہ کھو دیا تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ جس طریقے بھی ممکن ہو آپ مدد لے کر کے، یعنی مختصر مجھے یہ بتانا تھا کہ دیکھ کر بھی اگر آپ سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ شمس اور جو قنوت کی دعا اگر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک شارٹ طریقہ بھی بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے واقعاً یہ دیکھ کے پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی مان لیجیے ممکن ہے مگر یہ کہ وہ نہیں پڑھا انہوں نے یا مشکل ہے یا کچھ ایسے وجوہات ہے جس کی بنیاد کو نہیں پڑھ سکتے، ان کی آسانی کے لیے اب میں 2 رکعت نماز بتا رہا ہوں۔ آپ کو بس کچھ بھی نہیں کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے ایسے ہی نیت سے، عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ یہ شارٹ طریقہ بہت دھیان سے سنیے۔ سورہ حمد پڑھیے، نیت کرنے کے بعد سورہ حمد پڑھیے، سورہ حمد پڑھنے کے بعد جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو، انا اعطینا، قل هو اللہ احد، انا انزلنا، جو بھی سورہ چھوٹی آپ کو یاد ہو سورہ حمد کے بعد اس سورہ کو پڑھ لیجئے جیسے آپ پڑھتے ہوں۔ پھر اس کے بعد 5 قنوت پڑھیے، 5 بار قنوت پڑھیے اور قنوت میں صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا میرے پروردگار محمد اور ان کی آل پاک پر صلوات اللہ علیہ مجمعین رحمت نازل فرما۔ یعنی پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ہے، سورہ حمد کے بعد جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیا اور اس کے بعد 5 بار قنوت پڑھا اور 5 قنوت میں صلوات پڑھ لیں گے۔ پھر صبح کے طریقے سے رکوع کریے، 2 سجدے کریے، پھر کھڑے ہو جائیے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سورہ حمد پڑھیے، سورہ حمد کے بعد جو سورہ یاد ہو حتیٰ کہ جو پہلی رکعت میں پڑھا ہو اسی سورہ کو دوسری رکعت میں پڑھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کے بعد 4 قنوت، یعنی پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں، دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں اور چاروں قنوت میں صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد صبح کے طریقے سے رکوع میں جائیے، 2 سجدے کریے، تشہد سلام بھیجیے اور نماز پوری ہو گئی۔ بس اتنی سی ہے، اگر آپ کو یاد رہ جائے تو کہ صبح کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ شارٹ اگر پڑھنا ہو تو اس میں اذان و اقامت نہیں ہے، بس نیت کریے عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو جائیے، سورہ حمد پڑھیے، کوئی بھی چھوٹا سا سورہ پڑھیے، اس کے بعد 5 بار قنوت پڑھیے اور 5 قنوت میں صلوات پڑھ لیجیے۔ پھر صبح کے طریقے سے رکوع اور 2 سجدے کریے، پھر کھڑے ہو جائیے دوسری رکعت کے لیے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیے، کوئی بھی ایک سورہ پڑھیے، اس کے بعد 4 بار قنوت پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں 5، دوسری رکعت میں 4 قنوت، چاروں قنوت میں صلوات پڑھیے، پھر صبح کے طریقے سے رکوع کریے، 2 سجدے کریے، تشہد سلام پڑھیے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا نماز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج کے فیوز و برکات کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ تو نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کچھ اعمال بھی ہیں ان کو سن لیجیے، باقی ابھی انشاءاللہ شارٹ طریقہ جو ہے نماز کا میں آپ کے سامنے پڑھ کے دکھاتی ہوں انشاءاللہ۔ جان بوجھ کے میں شارٹ جو طریقہ ہے وہ پریکٹیکلی پڑھ کے دکھا دوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آج کے مخصوص اعمال میں غسل ہے، یعنی عید الفطر کا غسل، اور یہ غسل ایسا ہے کہ جو باقاعدہ خود مستحب ہے، یعنی سنت ہے، باقاعدہ سنت ہے، اس طریقے سے کہ اگر یہ وضو کر کے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بنا وضو کے، اور اگر وضو بھی کر لیں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ تو غسل ہے۔ غسل کے علاوہ جب نماز آپ پڑھ لیں تو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما اولانا۔ یہ تکبیریں جو اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان تکبیروں کو پڑھیں۔ ان تکبیرات کو پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو دعائیں وغیرہ جو راز و نیاز کر سکتے ہوں آپ کو راز و نیاز کریں، اور راز و نیاز کے بعد پروردگار عالم سے اپنے حاجات کو طلب کرنے کے بعد آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں۔
एक बात हमेशा याद रखिए, जिक्र सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, करबला वालों का जिक्र, पंजतन पाक का जिक्र, चहरदा मासूमीन का जिक्र, इनसे बेहतर किसी का जिक्र नहीं है। यूं भी आपने देखा होगा कि जब नमाज जमात होती थी ईद उल फित्र की, तो खुतबे में मसाइब के चंद ही जुमले सही मगर जरूर बयान किया कि उनके बिना ना हमारी कोई खुशी है, ना उनके बिना हमारा कोई गम है। हमारी शुरुआत भी उनसे होती है और हमारी इंतहा भी उन्हीं पे होती है। लिहाजा आपने देखा होगा हमारे यहाँ हर खुशी के मौके पे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकायदा वारिद है कि ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना चाहिए, और हकीकत भी यही। मगर ना जिस तरीके से करबला में जुल्म हुए तो इस उम्मत को दोबारा खुशी नसीब न होती, मगर ये लुत्फ है उसी घराने का कि वो करीम घराना था कि इतने मसाइब के बाद भी उन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम और आप आज ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। लिहाजा ईद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के साथ साथ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया जरूर अदा करिए, और ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर पढ़िए। और ज़ियारत इमाम हुसैन जो आप शबे जुमा पढ़ते हैं उसी ज़ियारत को आप पढ़ लीजिए, ज़ियारत वारिसा, और उसके बाद जैसे 2 रकात नमाज आप ज़ियारत की पढ़ते हैं तो 2 रकात ज़ियारत की नमाज पढ़ लीजिए जैसे पढ़ते हो शबे जुमा। नमाज से पहले कुछ थोड़ा सा खा ले इंसान, कोई भी चीज, खजूर खा ले या जो चीज मैसर हो वो खा ले। ये इस बात की अलामत होती है कि हम महीने भर नहीं खाते थे, तो ये नहीं कि हम ईद के दिन भी नहीं खाएंगे, नहीं। अगर हम महीने भर नहीं खाते थे तो इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था, और आज खा रहे हैं तो इसलिए कि अल्लाह का हुक्म। यानी अगर हम नहीं खा रहे थे, भूखे थे, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से भूखे थे, और आज अगर हम कुछ खा के नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी इस बात का ध्यान रहे कि ये भी अल्लाह का हुक्म है कि हम कोई काम भी इबादत की बुनियाद पे अंजाम देते हैं, आदत की बुनियाद पर अंजाम नहीं देते। साथ साथ फितरे के लिए मैं ताकीद कर दूं, जो हजरात ने अब तक फितरा न निकाला हो वो जरूर से जरूर फितरा निकाल दें। ये फितरे की रकम मैं नहीं तय करूंगा, फितरे की रकम जो हजरात जहाँ रहते हैं वहां के एतबार से तय करें कि वहाँ ज्यादातर खाई जाने वाली गजा क्या है, उसके एतबार से फितरा निकाल। या आपके यहाँ अगर कोई डिपेंडेंट गेस्ट आया हो कल से लेकर के आज जवाल तक यानी मिड डे तक, तो उसका जो है वो फितरा निकालना जरूरी हो जाता है मेजबान के ऊपर। नमाज ईद का वक्त जो है वो जवाल तक यानी मिड डे तक है, उसके बाद नमाज ईद का वक्त खत्म हो जाता है। आखिर में आप सबसे गुजारिश ये करूंगा कि आप हजरात अपनी दुआओं में मुझे फरामोश न करें, मेरे अहले खानदान को फरामोश न करें, पूरी आलम बशरियत के लिए दुआ करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हुए कि उनसे बेहतर किसी का तवस्सुल नहीं है कि परवरदिगार आलम खास तौर से हमारे वतन अजीज को इस वबाए करोना से महफूज रखे, और इस मौके पे अगर परवरदिगार आलम से ईदी मांगे तो अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के सिलसिले से दुआ करें। अब मैं आपके सामने आसान सा जो तरीका है ईद की नमाज पढ़ने का वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप हजरात मुलाहिजा फरमाइए, और उम्मीद करता हूँ कि उसको देखते हुए आप अपने घरों में भी आराम से, सुकून से, सुरक्षित रहते हुए नमाज को पढ़ेंगे, नमाज ईद उल फित्र। अब आप कैफियत देख लीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا نماز کی کیفیت، اب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. اس میں بھی میں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ میں نماز جو آسان طریقہ ہے جان بوجھ کر کے اسی کو اختیار کروں گا، تاکہ کوئی بھی ہمارا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو پیٹرن ہو بیان کرنے کا، کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کا، وہ اس طرح ہو کہ کلاس میں جس بچے کی سمجھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس تک بھی بات پہنچ جائے. تو میں جان بوجھ کر کے آسان طریقہ اختیار کروں گا تاکہ جو لوگ عربی نہ جانتے ہوں، نہیں پڑھ سکتے ہوں اور نارمل نماز پڑھتے ہوں، ان کے لیے آسانی فراہم ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لیں آرام سے. میں نے بتا دیا کہ اس میں اذان و اقامت نہیں ہے. میں دوبارہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو دہرا رہا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ نماز واجب ہے. جب تک امام غیبت میں ہے یہ نماز واجب نہیں ہے، یہ نماز مستحب ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں سنت کہتے ہیں. اس نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے. اگر اس سے پہلے آپ نے غسل کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے کہ غسل کر کے نماز پڑھیے، غسل کر کے اور کچھ کھا کے نماز پڑھیے، کچھ کھا لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھیے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو میں اب نماز آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کام اور آسان ہو جائے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ میں نماز کس طرح پڑھ رہا ہوں. نماز میں پہلی رکعت 2 رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں یعنی عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ. عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ. سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ جو یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد 5 قنوت پڑھنا ہے، 5 میں سلوات پڑھ لیجئے. پھر دوسری رکعت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی ایک چھوٹا سا سورہ پڑھ لیجئے جو آپ پڑھتے ہو. ایون جو پہلے رکعت میں پڑھا ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں دوبارہ، اور اس کے بعد 4 قنوت پڑھیے، 4 میں سلوات پڑھ لیجئے. باقی ساری چیزیں صبح کے طریقے سے آپ انجام دیں. اور اس کے بعد یعنی جب نماز پڑھ لیں گے تو کچھ تکبیرات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی راز و نیاز کرنا ہے اللہ سے وہ آپ کے اوپر ہے، جتنی چاہیں دعائیں پڑھ لیں. اس کو کرنے کے بعد زیارت وارثہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تاکہ امام حسین کا شکریہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا ہو. چلیے دیکھتے ہیں نماز کی. عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 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 اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ
الله أكبر بحول الله وقوته يقول وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو یہ تھا نماز کا مختصر طریقہ کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل کوئی دشواری نہیں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نماز عید عورتوں پہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز عید جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو کاموں میں اتنا الجھائے رکھتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ بات رائج ہو گئی کہ نماز عورتوں پہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، عورتوں پہ بھی باقاعدہ نماز ہے کہ ہم صبح میں کپڑوں پہ استری سے لے کر کے پاجامے میں زاربند ڈالنے تک اپنے گھروں کی عورتوں پر ڈیپینڈ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم بہت سارے کام خود کر لیں تو گھر کی عورتوں، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی وقت مل جائے نماز پڑھنے کا۔ اور میں تاکید کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو گھر کی عورتیں بھی اس کو پڑھیں تاکہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں جلدی مستجاب ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ فطرے کے لیے میں پھر تاکید کروں گا کہ فطرہ ضرور نکال لیجئے، اس لیے کہ جیسے نماز بغیر صلوات کے قبول نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو تشہد میں محمد اور ان کی آل پاک پر علیہ الصلوۃ والسلام صلوات نہ بھیجے، اس لیے کہ اگر صلوات ان پر نہ بھیجا جائے تشہد میں تو نماز نہیں ہوتی۔ جیسے نماز بغیر صلوات کے قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی آپ کے روزے بغیر زکوٰۃ فطرہ کے قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا فطرہ ضرور سے ضرور، امید ہے کہ سب نے نکال لیا ہوگا، مگر جنہوں نے نہیں نکالا ہے وہ ضرور نکال دیں۔ جو ڈیپینڈنٹ گیسٹ ہیں ان کا بھی نکالیں، اور جو لوگ آپ کے پاس نہیں رہ رہے ہیں، یعنی اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو والدین کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، جاب کے سلسلے سے یا کسی بھی پرپز سے کہیں اور رہ رہے ہیں، تو وہ اپنا نکالیں۔ پھر ماں باپ کا نکالا ہوا فطرہ کافی نہیں ہوگا، ان کو اپنا فطرہ خود نکالنا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فطرے کو کوشش کریں کہ جلد سے جلد شیعہ اثنا عشری فقراء تک پہنچا دے۔
جتنی جلدی ہو سکے پہنچا دیں اس کو. جتنا آپ تاخیر کریں گے اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ جو افراد مسن ہو چکے ہیں، بہت ایج ہو چکی ہے، یا اللہ نہ کرے ایسے مرض میں مبتلا ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ قدر اللہ کہ اب پتہ ہے کہ اس سے شفا یابی بڑی مشکل ہے، تو لوگ فدیہ نکالتے ہیں، یعنی اپنے ایک مہینے کے روزے کا فدیہ دیتے ہیں. 700 750 گرام اناج دیا جاتا ہے ہر روزے کے بدلے. تو وہ بھی اگر نکالنا چاہیں تو اس کو بھی نکال دیں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کے لیے آسان ہوگا. میں آپ کے سامنے وہ تکبیریں پڑھ رہا ہوں جو تکبیریں پڑھنا آج مستحب ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ. اللہ اکبر. الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. ایک بار پھر تکبیریں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کی تکرار کر لیجیے میرے ساتھ کہ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. ان تکبیروں کو پڑھنے کے بعد یا آپ نماز پڑھیں گے یا نماز پڑھنے کے بعد بھی ان تکبیروں کو پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا ذا المن والطول یا ذا الجود یا ذا المصطفی محمد وناصرہ صلی علی محمد وآل محمد. واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باقی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیارت وارثہ فراموش نہیں کریں گے. زیارت وارثہ پڑھیے اور اس کے بعد 2 رکعت اس کی نماز پڑھیے. والسلام.